جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے وہ پچھلے 2 روز سے تب میڈیا میں نہیں آ رہا لیکن سوشل میڈیا بھرا ہے. ہم نے ابھی پروگرام سے پہلے پتہ بھی کیا وہاں تو کافی حالات بگڑے ہوئے ہیں, بڑی سخت ڈیمانڈ. India now should focus all its attention on Pakistani occupied Jammu and Kashmir and help and facilitate the independence of this occupied territory, including Gilgit-Baltistan. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو راجناتھ سنگھ صاحب بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے. ہمارے ساتھ کئی انڈین ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کیا حقوق ملتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100 یونٹ فری دی جاتی ہے, ہمیں میڈیکل سبسڈی دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر اس انڈین کشمیر کو ملتی ہے تو یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو کیوں نہیں ملتی؟ بہت سارے پاکستانیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کشمیر کے اندر خراب ہونا شروع ہو گئے. India must act. India has to act. آزاد کشمیر بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل, مظفر آباد میں کاروباری مرکز بند, پہیا جیم ہڑتال, میرپور میں مظاہرہ خونی تصادم میں تبدیل. صدر مملکت آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر معاملے کا نوٹس لے لیا. ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے آج ایوان صدر میں اہم اجلاس طلب کر لیا. کچھ علاقے جو آزاد کشمیر میں جہاں پہ رینجرز کو بھیجا گیا تھا, آزاد کشمیر میں دن بھر حالات کشیدہ رہے. Then this golden chance of our freedom. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستان آکوپائڈ کشمیر بھارت سے یہ مانگ کر رہا ہے کہ بھارت جلد آئے اور ہمیں پاکستان سے آزادی دلوائے. دراصل پی او کے میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. اب بات پاکستانی آرمی کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے. لوگوں کی بھیڑ بے قابو ہو گئی ہے اور انہوں نے پولیس والوں پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں راشٹرپتی بھون میں پی او کے حالاتوں پر چرچا کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے ایمرجنسی بیٹھک بلا لی ہے. نیتاؤں اور پرشاسن سے تناؤ کم کرنے کی اپیل کی گئی ہے. دیر رات بھی مظفر آباد میں گاڑیوں پر پردرشن کاریوں نے پتھراؤ کیا. پاکستانی سینا نے بھیڑ پر فائرنگ بھی کی. لگاتار پردرشن کاری مظفر آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہیں جھڑپ کے دوران پردرشن کاریوں نے کئی پولیس والوں کو پہاڑ سے نیچے دھکیل دیا, جس سے کئی پولیس کرمی گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں. اب پی او کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ بھارت کا کہا سچ ہونے جا رہا ہے. پاکستان پولیس, پنجاب پولیس, the so-called Azad Kashmir police and the FC. Situation is getting out of hand. It already is actually out of hand. And India now should focus all its attention on Pakistani occupied Jammu and Kashmir and help and facilitate the independence of this occupied territory, including Gilgit-Baltistan. At the moment, the people of Pakistani occupied Jammu Kashmir, especially the young generation, is out on the streets and they are confronting Pakistani forces. Pakistani forces are shooting at them, and at least 2 people have reportedly been killed. One SHO police officer has also been rumored to be killed. India must act. India has to act. India must not follow the footsteps of previous governments where they thought that by ignoring Pakistani occupied Jammu Kashmir, it can be business as usual. It is not business as usual. And if today the Indian government does not step up their efforts to free POJK and Gilgit-Baltistan, then this golden chance of our freedom will wither away. یہ 76 سال جو علاقے پاکستان کا نعرہ مار رہے تھے, ہم غلطی کر رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنی آزاد خود مختار ریاست رکھنے کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے تھی. ہم اس وقت اوورسیز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کئی انڈین ہوتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کیا حقوق ملتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100 یونٹ فری دی جاتی ہے, ہمیں میڈیکل سبسڈی دی جاتی ہے, ہمیں شائع خوردنوش کی سبسڈی دی جاتی ہے, اور ہمیں جو کمپلسری ایجوکیشن لا ہے وہ ہمیں سارا فری ملتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر اس انڈین کشمیر کو ملتی ہے تو یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو کیوں نہیں ملتی؟ بہرحال میں اسی بات پر اجازت چاہوں گا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ کرنے کی بات ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے جو حقوق وہاں مل رہے ہیں.
مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو راجناتھ سنگھ صاحب بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے، بہت سارے پاکستانیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کشمیر کے اندر خراب ہونا شروع ہو گئے۔ سو اب سننے میں آیا ہے کہ کچھ علاقے جو آزاد کشمیر میں جہاں پہ رینجرز کو بھیجا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کوئی ابھی تک ان کے مطالبات کو مان نہیں رہا۔ انٹرنیٹ سروسز بند ہیں اور سیلولر سروسز کمپلیٹلی بند ہیں وہاں پہ۔ جو پروٹیسٹ ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے، آپ نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی کہ کل بھی بات کی تھی بلکہ اس حوالے سے کہ جو ٹورسٹ گئے ہیں ان کو کیا میسیجنگ جا رہی ہے۔ پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر پروٹیسٹ ہیں، وہ آئرلینڈ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہماری کرکٹ ٹیم میچ ہار گئی ہے۔ بھائی بندہ انٹیریئر منسٹر صاحب سے پوچھے کہ سر ٹیم اگر میچ ہار گئی ہے تو آپ نے کون سا جا کے اوپننگ میچ کھیلنا ہے، یا آپ نے کون سا بولنگ کرانی ہے، یا آپ نے کون سا اندر جا کے ان کو کھلاڑیوں کے اندر کوئی جو طاقت کے انجیکشن لگانے ہیں، یا ان کو کوئی ہمت حوصلہ، لفظ تو ویسے غیرت کہنا چاہیے، ان کو دلانی ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی سی ہماری ٹیم ہے، وہ زیادہ تر یہاں پہ کیونکہ ہر چیز میں پالیٹکس ہے تو ٹیم میں بھی پالیٹکس ہے۔ شہنشاہ افریدی کو آپ نے اتارا ہے تو اس نے کہا ہوگا کہ میں بھی پرفارم نہیں کرتا، تو مطلب اس طرح کا ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے دوسرے کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ تو انٹیریئر منسٹر صاحب آئرلینڈ کیوں چلے گئے ہیں؟ بھائی آپ کے کام کرنے کے جو ہیں وہ کشمیر کے ہیں۔ اب وہاں پہ پروٹیسٹ کس چیز کے ہیں؟ ٹیکسیشن کے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کی شارٹیج ہے، اور پولیس کے جو کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ اور مزے کی بات ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جہاں پہ عوام جو ہے وہ پولیس والوں کو مار رہی ہے۔ جب پولیس کو یہ کہا جائے گا کہ میسو یوز آف فورس کرو، تو جب پھر عوام کے ہاتھ میں پولیس والے آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان سے پیار کریں گے؟ وہ ان سے محبت کریں گے؟ وہ ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اچھے ڈنڈے مار رہے ہیں، آپ ہمیں ڈنڈے مارتے رہیں؟ جب ان کے ہاتھ میں لوگ آئیں گے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے بھائی۔ تو یہ چیزیں تو ہیں بتانے والی اور کرنے والی ہماری حکومت کی، کہ ہماری حکومت ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ کیوں سمجھتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈنڈے کے سر پہ دبا لیں گے؟ اور اگر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تو ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے تھا، اور پرٹیکولرلی جو 11 مئی کو جب کہ انڈیا کا نیوکلیئر ڈے ہے، جس دن انہوں نے ٹیسٹ کیے، اگر آپ اس دن پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر لوگ کوشچن تو کریں گے۔ اب تھوڑے دن پہلے راجناتھ سنگھ صاحب نے جو بات کی تھی، آپ کو پتہ ہے راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ بڑے تگڑے بندے ہیں یار، ان کا بڑا انفلوئنس ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کیا رکشا منتری کہتے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں بھائی وہ انڈیا کے، پرائم منسٹر مودی کی کور ٹیم کا حصہ ہیں۔ وہ جب بولتے ہیں تو انڈیا ہلتا ہے۔